ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عباس صاحب. جہاں سے جو سلسلہ منقطع کیا گیا تھا وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ایجوکیشن کے حوالے سے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کوئی 3 ترجیحات جو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ بہت ضروری ہیں اس وقت سوسائٹی ایجوکیشن کے میدان میں, وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایجوکیشن میں جی ایک تو کہتے ہیں نا جی ود ان ایجوکیشن, اور ایک ہے بیکاز آف ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن کے اندر اور ایجوکیشن سے آنے والی چینجز اتنی ابرپٹ نہیں ہوتی, یہ ذرا سلو ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے کالج کھولا اور کل جو ہے نا وہ بچہ. ایجوکیشن سے آنے والی تبدیلی بھی اور ایجوکیشن کے اندر آنے والی تبدیلی بھی ذرا وہ اتنی ابرپٹ نہیں ہوتی. تو بہرحال ایجوکیشن کے لیے میرا جو ہے نا جی پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از کنٹرولڈ بائی دا ایگزامینیشن بورڈز. ہم نے اگر بچے کو بورڈ میں اگر کرکٹ میچ ہونا تو ہم اس کو فٹ بال میچ کی تیاری کروا کے نہیں بھیج سکتے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے فٹ بال ہی تیار کروا کے بھیجنا ہے. اور اس سسٹم میں جو اسکولز ہیں خاص طور پہ ہمارے میٹرک لیول کے یا اس لیول کے ایف ایس سی لیول کے, دے ہیو بیکم بریڈنگ گراؤنڈس آف ایگزامینیشنز. یہ ان میں بچوں کو ہم جو ہے نا کوئی ایکسٹرا بک نہیں لگوا سکتے. میں پچھلے 20 سالوں سے پرنسپل رہ رہا ہوں, کوئی ایلیٹ اسکول کے بھی, کوئی یہ ادھر ادھر بھی کوآرڈینیشن بھی رہی ہے مین اسٹریم کے جو 5-6 اسکولز ہیں جیسے میں نے بتایا بیکن ہاؤس وغیرہ, سٹی, لکاس شکاس. تو ان میں جو میں نے دیکھا نا جی کہ او لیول اے لیول کی حد تک تو ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بڑا تھوڑا سا سیگمنٹ ہے. اٹ از لیس دین 3%. یعنی پرائیویٹ اسکولز میں ان کا رول جو ہے وہ 3% سے کم ہے. مطلب اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے, اگر اوور میں ان کے مطلب کوئی میرا ان کے ساتھ نہ ہمدردی ہے نہ ان کے میں مخالفت کرتا ہوں, لیکن اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی جو ہے نا ان کا رول 100% بنتا ہے. ہمارے جو بچے باہر اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں یا باہر بڑی اچھی جابس کر رہے ہیں, یا باہر سے آ کے یہ رضا باکر جیسے جو اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا ہوا 33 سال کی عمر میں, اور یہ جو ہے اپنا عثمان یوسف مبین جو نادرا کا چیئرمین تھا کل تک, یہ بھی 30s میں تھا, تو یہ چیئرمین لگ گئے تھے. یہ انہی اسکولوں کی پروڈکٹ ہے جو باہر سے کمپیٹ کر کے ہیں, باہر انہوں نے اسکالرشپ لی ہے. اور اس طرح کے اور ہزاروں لوگ ہیں. ڈاکٹر عمر صاحب وہ پنجاب میں بڑا مشہور ہے, شاید آپ نے سنا, وہ بھی اسی طرح او لیول کیا, اے لیول کیا, انہی کسی باہر سے پڑھ کے آ کے ادھر لگ گیا. وہ مطلب 30-35 کی ایج میں وہ پاکستان کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. یعنی ان کا اوور آل پرائیویٹ اسکول میں ان کی ریشو 3% ہے, یہ مین اسٹریم کے اسکولوں میں. لیکن باہر کی یونیورسٹیز میں انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ, جہاں بھی آپ جائیں وہاں پہ یہ 100% انہی کے بچے ہوتے ہیں اور نہیں کسی کے جاتے. تو ایجوکیشن میں ایک تو اس کے اندر تبدیلی ذرا سلو پروسیس ہے. یہ گورنمنٹ یا ادھر کئی دفعہ ہمارے اسکالرز یا جو برین آف پاکستان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو فوراً ہی آ جائے گا. اب کیمبرج میں کئی, جیسا آپ نے شروع میں کہا, میں نے سلیبس ڈیزائن کیا تھا 19 پہلے. وہ میرے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ایچ این کالج ظفر احمد خان, وہ بھی ادھر فیصل آباد آ کے پرنسپل لگے ڈی ایم سی کے. انہوں نے انیشیٹو لیا تھا, کمپلیٹ اس کو میں نے کیا تھرو ایچ این کالج کو, کیمبرج بورڈ کو لکھا, کیمبرج یونیورسٹی کو لکھا. اور انہوں نے 3 سال کے بعد ریسیونگ کے بعد انہوں نے کہا جی ہم 1999 سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. پہلے انہوں نے سارا مٹیریل پاکستان میں بھیجا, اور اس کے بعد پھر وہ جا کے, یہ نہیں کہ ابرپٹ انہوں نے فوراً آج چینج آیا کل سے سلیبس آپ یہ کتابیں چینج کر دیں. تو ایک تو یہ, دوسرا ہمارے جب تک یہ شارٹ آنسرز جو ہے نا جی, جن کو کہتے ہیں 1 ورڈ آنسر, MCQs ٹائپ, یہ ان کا پرپورشن 20% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی دنیا کے کسی بورڈ میں MCQs یا فیکچول ریکال والے ان کا 15% سے زیادہ نہیں ہوتا. باقی انالیسس سنتھسس جیسے میں نے پہلے بتایا وہی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایگزامینیشن سسٹم ہمارا امپروو ہو, ٹیچرز جو ہے نا وہ, اور ٹیچرز کے لیے پھر ورکنگ کنڈیشنز جو ہے نا جی وہ بہتر ہوں. اور پھر ہی جا کے جو کہ بڑا ابھی مطلب بہت لمبا سفر ہے کہ ہمارا
یہ ایجوکیشن سے ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے. دیکھیں لیٹس ہوپ سو, اللہ کرے. ابھی بات ہو اسی والے سے بات ہو رہی ہے, تو اگر میں ایک اور اسی والے سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, ایجوکیشن سسٹم کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ وہی میں نے بہتری کے لیے پہلے بھی آپ کو یہی چیزیں جو عرض کی ہیں نا. ایک تو ہمارا اسیسمنٹ سسٹم, اسیسمنٹ کرتے ہیں بورڈز کے مطابق ہماری مجبوری ہے بچوں کو تیار کرنا, اور یہی جب بچے باہر کے بورڈز کے مطابق ہم تیار کرتے ہیں تو یہی بچے جو ہے نا وہ اپنا ان کا سوچنے کی, ان کی جو ہے ایکٹیویٹیز کی, ان کے پروجیکٹس بنانے کی, ان کی پلاننگ کی لیول کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. ہمارے بورڈز میں آپ کو فرینکلی آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ آر ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا اٹ کلز دا ایبلٹی آف نیو انوینشنز. مطلب آر ایجوکیشن سسٹم یہ انوینشنز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, اور اگر انوینشنز دیکھیں آپ دیٹ از آؤٹ سائڈ دا کالجز, آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹیز. کسی یونیورسٹی نے کسی کالج نے کوئی چیز ایجاد کی آج تک؟ تو یہ صرف انوینشن کو کل کرتے ہیں. ہمارے جو ہے نا سسٹم میں بچے کی ایبلٹیز کو, اہلیت کو ہم کل کر دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتانا یہ لگا تھا کہ پچھلے 20 سال سے میں پرنسپل ہوں, تو اگر کوئی میں نے ایکسٹرا بک لگوا دی نا, کوئی فرینچ کی لگوا دی یا کوئی کیریکٹر بلڈنگ کی لگوا دی یا کوئی اور ویلیوز کی لگوا دی, تو پیرنٹس آ جاتے ہیں ٹیچر سے دور. یہ اس کا تو بورڈ میں امتحان ہی نہیں ہونا جی, ایسے ہی آپ نے یہ 300 کی بک لگوا دی ہے جی, اس کا پیپر بھی ہوگا, بچوں پہ بوجھ پڑے گا. اب ایچ جیسے ادارے انہوں نے 3-4 پیپر ایکسٹرا لیتے ہیں بچوں, یعنی ادھر فرینچ پڑھنا بھی لازمی انگلش کے ساتھ ساتھ, ادھر چائنیز اب کمپلسری کی ہوئی ہے, 1-2 اور سبجیکٹ, وہ ایٹ لیسٹ 10 سبجیکٹس کے او لیول میں پیپر دلواتے ہیں جی. ہمارے جو 6 یا 8 دیتے ہیں نا, وہ کم از کم 10 میں اپیئر کراتے ہیں بچے. سر آپ نے جی تو اس لیے ایجوکیشن جو ہے نا, اس کو ہارڈ لاک ہماری کہ ہم نے جس کو ایجوکیشن سمجھ لیا ہوا نا, وہ دراصل ایجوکیشن ہے نہیں. یہ صرف جو ہے نا وہ کریمنگ کہہ لیں یا نمبر جو ہے نا, ٹیچرز بھی ٹیچرز ہیو بیکم ٹیکنیشین, وہ صرف نمبر لینے کے طریقے بتا دیتے ہیں, اور باقی جو اوور آل ایک بچے کو ریز کرنا ہوتا ہے نا, اس کا انڈرسٹینڈنگ, اس کا نالج, اس کا لیول آف تھنکنگ, وہ اس پہ توجہ بڑی کم ہے. بالکل سر, آپ نے کیونکہ او لیول کو بھی پڑھایا ہے اور یہاں پہ میٹرک سسٹم بھی ہے, سو دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین بوتھ آف دیم. سو اس گیپ کو جو ہے کم کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا. اس کے حوالے سے چلیے اب بات کرتے ہیں, ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں. سر آپ کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں, اور آپ کا فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ کتابیں میں جی جو بھی اچھی بک ملے. ابھی میں نے وہ جو اس میں ایکسپلوڈنگ مینگو ختم کی, اس سے پہلے ڈریمز فرام مائی فادر جو تھے اوباما پہ لکھی, وہ پڑھی ہے. لائن آف فائر پڑھی ہے, اور اشفاق احمد کو بھی پڑھا ہے, جسونت سنگھ کو بڑا پڑھا ہے. اور یہ جسونت سنگھ اور اشفاق احمد میرے پسندیدہ ہیں. انگلش رائٹر کی اگر بات کریں تو کون سے انگلش رائٹر ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں اور آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں؟ انگلش رائٹر اتنا نہیں, وہ گوینچی جو ہے اس کو 1-2 ناول اس کے پڑھے میں نے, اور باقی زیادہ پاکستانی نہیں. یہ پاکستانی جیسے اس میں پتہ نہیں وہ کس نے لکھی ہے, اس کی ظاہر ہے ایڈیٹنگ کسی نے کی ہوگی, جو لائن آف فائر ہے, یا یہ جو ابھی میں نے اوباما کی ڈریمز فرام مائی فادر, تو یہی زیادہ. اشفاق تو بہرحال یہ کچھ سوشل میڈیا آ گیا ہوا ہے, یہ بالکل ہی اس نے ڈرفٹ ہی ہو گئے بالکل کتابوں سے. بالکل سر سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فری وقت میں موسٹلی آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں, نوجوان, وہ سوشل میڈیا یا ٹک ٹاک یا اس طرح ان تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں, وہ اپنا جو فری ٹائم ہوتا ہے ان چیزوں پر اسپینڈ کرتے ہیں. تو آپ کیا مطلب کرتے ہیں جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے, تو آپ جو ہے اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ میں تو جی زیادہ بس یہ اپنا فری ٹائم میں نیوز پیپرز یا ٹی وی دیکھ لیتا ہوں, یا کوئی بک ایک آدھ ہوتی ہے میرے پاس. وہ اب یہ کہ پہلے جلدی ختم ہو جاتی ہے, اب ذرا اس کو کافی دن لگ جاتے ہیں دوبارہ. پہلے یہ کہ بریک آ جاتے تو جلدی ریسٹارٹ ہو جاتا تھا, اب بریک آ جائے تو بندہ کئی دن کا گیپ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. سر کس طرح کی گیمز آپ پسند کرتے ہیں, اور جو کون سی ایسی گیم ہے جو آپ کھیلنا بھی پسند کرتے ہیں؟ گیم ساری تقریباً میں کھیلتا رہوں, لیکن فٹ بال جو تھی وہ زیادہ, میں یونیورسٹی کی ٹیم میں بھی تھا, کالج ٹیم میں بھی تھا, پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم میں تھا,
بلکہ میری جو ایچ میں جاب ہوئی تھی اس میں زیادہ میرا خیال فٹ بال کا ہی کنٹریبیوشن تھا، ورنہ میرے ساتھ میری کلاس کا گولڈ میڈلسٹ بھی انٹرویو دینے آیا تھا، اور میرا جو سینئر تھا نعیم احمد خان وہ بھی گولڈ میڈلسٹ تھا، وہ بھی انٹرویو دینے آیا تھا، ایک ہی پوسٹ تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی اپنا گیمز وغیرہ ہی میرے ادھر نہ ان کا ویٹیج دیا انہوں نے۔ پنجاب یونیورسٹی کی میں فٹ بال ٹیم میں تھا، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی، تو وہ ٹھیک ہی اپنا تھا۔ سر کھانے میں آپ کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں، اور کون سی ڈش ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ اسپیشل آفر کر کے مطلب جو ہے اسپیشل کہہ کے بنواتے ہیں گھر میں؟ کھانے میں جی میں نے کبھی کوئی اسپیشل چیز نہیں کہا کہ بنوائی، بلکہ جو اچھی بنی ہو، دال ہو، سبزی ہو، گوشت ہو، وہ کھا لیتے ہیں۔ اور بلکہ ایک چیز مجھے بڑی چڑ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دعوت شاوت کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مختلف جو ہے نا میٹ کی، مٹن کی، چکن کی مختلف ڈشز۔ خالی دال ماش پہ بھی دعوت ہو سکتی ہے، خالی کوئی کڑی پکوڑے پہ بھی دعوت ہو سکتی ہے۔ تو کھانے پہ جو چیز اچھی بنی ہو جی مجھے وہ کھا لیتا ہوں، کوئی خاص اتنا مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مطلب ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، اچھی بنی ہو بس، اور جس میں کھانے والے بھی اچھے ہیں۔ سر ماشاء اللہ آپ کی اتنی اچیومنٹس ہیں، پچھلے 30 ایئرس سے آپ کی ماشاء اللہ ڈفرینٹ اداروں میں آپ جو ہے سربراہ رہے ہیں، تو کوئی آپ ایسی حسرت جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رہ گئی ہے، وہ فل مطلب جو ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا؟ اگر ایجوکیشن میں ہی رہیں تو ایجوکیشن میں میرا یہ ہے کہ ایک میرا پلان تھا یا اب بھی ہے، اب لیکن اب پورا ہوتا ذرا نظر نہیں آ رہا ہے، یا اللہ کرے ہو بھی سکتا ہے کہ ایک اپنا کوئی پبلک اسکول بناؤں۔ پبلک اسکول سے مراد کوئی بورڈنگ ہاؤس، کیونکہ خالی ڈے ٹیچنگ سے نا جی اتنا بچہ 4-6 گھنٹے نہیں، اس میں پورا بچے کی جو ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی ہے نا جی، ایجوکیشن وہ اس طرح کی ہو، اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ایوننگ گیمز، سونا، مارننگ پی ٹی شی ٹی اپنا ہو۔ اور وہ ابھی مجھے میرا خواب ہی تھا، ایک دو دفعہ میں نے کوشش بھی کی، زمین بھی خریدی، ایک دفعہ ایک ٹرسٹ بھی بنایا، لیکن وہ پھر اپنا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو ایک جمع بھی کروایا ایک پروجیکٹ، لیکن وہ کام سرے چڑھ نہیں سکا، اب بھی ہے۔ سر محبت کے بارے میں آپ کیا، محبت کیسا جذبہ ہے آپ کا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محبت بالکل جی، محبت تو ہر ایک چیز سے، اپنے پروفیشن سے محبت، اپنے ارد گرد سے محبت، اپنے والدین سے، بچوں سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، اور اگر کوئی آپ کی گرل فرینڈ ہے تو اسے بھی ہونی چاہیے، اس میں پہنچ جاتی ہے۔ ویسے سر آپ بیسیکلی محبت کے بغیر تو جو ہے نا جی، جی جی وہ بالکل، کیا ہے، ایک شعر ہے ان کا احمد ندیم قاسمی کا، خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، کہ جن کے دامن میں کوئی دبا نہیں، جن کے دامن میں کوئی محبت کا کوئی دبا نہیں ہے جن کے دامن پہ، محبت کا کوئی جذبہ نہیں، محبت کا کوئی دبا نہیں ہے جن کے دامن پہ، خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پہ۔ سر محبت کی بات ہو رہی ہے تو میں نے جب آپ کے پاس بیٹھا تھا گفتگو کر رہا تھا تو تب آپ نے کہا کہ آپ کے فادر بھی ٹیچر تھے اور آپ کے گرینڈ فادر بھی ٹیچر تھے، تو دونوں کے پاس آپ مین کہ جب آپ سمجھتے میری وائف بھی ٹیچر ہے، جب ماشاء اللہ وائف بھی ٹیچر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین کے جب آپ کے فادر آپ کو مطلب کسی حوالے سے کوئی کسی بات سے ڈانٹتے تھے تو اس کے بعد آپ سوئچ کر کے گرینڈ فادر کے اسکول میں چلے جاتے تھے، تو کن سے زیادہ پیار ملتا تھا، فادر سے یا گرینڈ فادر؟ نہیں ڈانٹتے اتنا نہیں تھے، ویسے ہی اپنا نا جی، کبھی اپنا میرے فادر جاتے تھے سائیکل پہ اور گرینڈ فادر جاتے تھے گھوڑی پہ، تو وہ جس دن میرا دل کرتا تھا گھوڑی پہ بیٹھنے کا گھوڑی پہ بیٹھ کے چلا جاتا تھا، اور جس دن فادر کے ساتھ سائیکل چلانے کو کرتا تھا ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ لیکن یہ وہ پہلی جو پری اسکولنگ ہوتی نا، یہ کچی پکی والی جو اس کی بات ہے، پھر 1 میں تو ریگولر اس میں شروع ہو گئی۔ سر بیسیکلی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ مین کے رورل ایریا سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کا کلچر ہے اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز آپ کے نزدیک کون سی ہے، کہ اگر ہم کلچر کی بات کریں پاکستان کے، پنجاب کے کلچر کی بات کریں؟ پنجاب میں جی ایک تو ہماری جو سیٹ اپ ہے، ایک پنجابی لینگویج میں بڑی مٹھاس ہے جو جس سے آج کل ہم ڈرفٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پنجاب کا فیملی سسٹم ہے، رہنا بہنا ہے گاؤں میں، اور اب تو خیر اس سے بھی ہم پوری مطلب ایک طرح اس کو خدا حافظ ہی کہہ چکے ہیں،
تو پنجاب کی ہر چیز، پنجاب جیسے پنجاب 5 دریاؤں کا نام ہے، 5 بہتے دریاؤں کا نام ہے. اب وہ دریا بھی بہنا بند ہو گئے ہیں، تو دریا چلے گئے، مطلب دیس ہیز بن گیون ٹو انڈیا. تو پتہ نہیں اب جو ہے نا، لیکن پنجاب کا ظاہر ہے اپنا ایک باریں تھی، اس میں ایک جغرافیکل ایک جو تھی اپنا اریگیشن سسٹم تھا جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. پنجاب کا جو اریگیشن سسٹم ہے ہمارے انڈس پلین کا، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور آسٹریلیا میں تھوڑا سا پارٹ ہے، اور ایک دوسرے کے پیرل دریا جا رہے ہیں، اس کے پیرل نہریں جا رہی ہیں، یعنی کوئی نہر الٹا ادھر کو نہیں جا رہی، کوئی دریا ادھر کو نہیں جا رہا، ایک ہی سب کا رخ ہے اور ایک ہی سب کی ڈائریکشن ہے. تو لہلاتے کھیت، یہ فصلیں ایسے آپ کے یہ لگی ہوئی تصویروں میں بھی، تو یہ ساری اٹریکشن ہے پنجاب کی. آپ جو ہے جب آپ فری ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے تو کون سے سنگر کو آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ سنگر جی ایک تو ہمارے فیصل آباد کے نصرت ہی ہیں، وہ بڑے پسند ہیں مجھے. اور ان کے علاوہ جو زیادہ جو ہے نا یہی اسی طرح کے جو استاد لوگ ہیں جی. باقی اپنا مجھے تو لوگ خود پوچھتے تھے، کیونکہ ابرار الحق جو میرے ڈپارٹمنٹ میں رہ چکا تھا، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ نے کب گانا شروع کرنا ہے. تو ابرار الحق کو بھی میں پسند کرتا ہوں، اچھے بھی اس کے لوگ ہو گئے، بلکہ اس نے وہ شروع میں ادھر ہی تھا تو اس نے ایچیسن میں ہی شروع کر دیا تھا. پہلا وہ کنے کنے جانا بلو دے کار، اس کا گانا آ چکا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے. سر ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی مسز بھی جو ہیں وہ اسکول ٹیچر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مین کہ ہاؤس وائف وہ بیٹر ہوتی ہے یا ورکنگ لیڈی جو ہے وہ بیٹر ہوتی ہے؟ کیا ڈفرینس ہے دونوں؟ جو ہاؤس ورکنگ لیڈی کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تھک تھکا کے بیچاری آتی ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے، اتنا ٹائم جو گھر والی ظاہر ہے فارغ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے آپ کو، جی جی، تو کئی چیزیں نکال کے رکھی ہیں. ورکنگ لیڈی کا یہ ہے کہ اتنا بیچاری ہو پہلے ہی جانا، اور پھر وہ ہیں اس میں ایسے سسٹم ہے کہ ادھر وہ ویسے ہی بڑا دکھاتے ہیں. لاہور گرامر میں ہے، ادھر وہ کوآرڈینیٹر ہے، ادھر ادھر بھی جانا پڑتا ہے، فیصل آباد، سیالکوٹ، پنڈی، وہاں کراچی. تو وہ اپنا اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ خاتون ہی بیٹر ہے، کہ کم ٹائم ملتا ہے. سو سر تھینک یو ویری مچ، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. سو جو ہے ہم نے بہت سی باتیں آپ کی جو ہے سافٹ اسپوکن کے تھرو سیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اسپیشلی جب آپ کی جو گفتگو تھی وہ ایک کرکس تھا مین کہ پوری کی پوری گفتگو کا جو ہم باتیں کوشچنس پوچھتا گیا تو اسی کے جو آنسرس تھے وہ بالکل ایگزیکٹ فارم میں ان کو جو ہے سر نے پورٹرے کیا. تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہم ایک اور باشعور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو آج کی ہماری گیسٹ پرسنالٹی تھی سر چودھری عباس صاحب. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اسی سیم ٹائم سیم چینل. ٹل دین